احتشام ملک اپنی بڑی سی کمپنی کے آفس میں بیٹھا بری طرح کام میں غرق تھا جب اس کے پرسنل نمبر پر کال آنے لگی، جسے وہ فوراً اٹھا گیا تھا کیونکہ اس کا یہ نمبر بس اس کے ماں باپ اور چند ایک دوستوں کے پاس تھا۔ کام کرنے والی ہستی اس کی ماں رملہ بیگم تھی، جو کہ کل سے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیمار بہن کی عیادت کے لیے ان کے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم مام، شکر ہے آپ کو بھی یاد آ گیا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اپنے سامنے کھلی فائل کو وہ بند کرتے اپنی ریوالونگ چیئر پر ریلیکس ہو کر بیٹھا گھومتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، ایسی بات نہیں ہے، بس یہاں آ کر تمہاری خالہ جانی کی طبیعت دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بیمار ہے۔ رملہ بیگم کی آواز سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی ماما، پلیز ٹینشن نہیں لے۔ احتشام ملک کو اپنی خالہ سے زیادہ اپنی ماں کی فکر تھی، کیونکہ اس کا اپنے ننیھال سے کبھی کوئی دلی لگاؤ نہیں بن پایا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کا شہر کے بجائے گاؤں میں رہنا تھا۔ رملہ بیگم بھی وہیں کی رہائشی تھی، مگر پھر شادی کے بعد شہر شفٹ ہونے پر ان کے شوہر مظہر ملک نے ان کی شخصیت کی گرومنگ کرتے انہیں یکسر بدل دیا تھا، اور آج کی رملہ بیگم کہیں سے بھی ایک گاؤں کی رہنے والی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو اپنی خالہ سے اپنی ساری زندگی میں چند ایک بار ہی ملا تھا۔ احتشام، میں نے تمہیں یہاں بلانے کے لیے کال کی ہے، کیا تم آج ہی اور ابھی آ سکتے ہو؟ رملہ بیگم نے ٹہر ٹہر کر اپنی بات مکمل کی تھی، کیونکہ جانتی تھی اگر ان کا نک چڑھا بیٹا ایک بار اکھڑ گیا تو پھر قابو میں نہیں آئے گا۔ واٹ بٹ وائی؟ احتشام ان کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ دل و دماغ میں کسی خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی، جبکہ اب کی بار سیل فون سے اس کی ماں کی جگہ باپ کی آواز ابھری تو وہ لب سی گیا۔ احتشام، اس وقت جو تمہاری ماں کہہ رہی ہے وہ کرو، اور فوراً یہاں آنے کے لیے نکلو۔ راستہ لمبا ہے، وقت لگے گا پہنچنے میں، باقی تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں یہیں ملیں گے، تو ہری اپ۔ مظہر ملک دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتے کال ہی کاٹ گئے تو احتشام کلس کر رہ گیا تھا۔ پھر ٹیبل پر اپنے پینڈنگ کام کو وہ ایک نظر دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا کہ فی الحال اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری تھا۔ دوسرا، دماغ میں تجسس کے کیڑے نے بھی کھلبلی مچا دی تھی کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اسے اتنی ایمرجنسی بنیادوں پر بلایا گیا ہے۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کچھ کمی تھی، اور مغرب کی ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے آفس سے ہی سیدھا گاؤں کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ شہر اور اس گاؤں کا درمیانی فاصلہ 2 گھنٹے کا تھا۔ احتشام کوس سے آنکھیں گھماتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا تھا۔ شام کے 7 بجے احتشام گاؤں اپنے نانا کی حویلی پہنچا تو رات کا اندھیرا اپنے ہر پھر پھیلائی تیاریوں میں تھا۔ حویلی میں کافی لوگوں کی چہل پہل تھی۔ لگتا ہے خالہ کا معاملہ زیادہ ہی سیریس ہے، جو اتنے لوگ نظر آ رہے، مگر یہ اتنے بیمار انسان کو گھر میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ احتشام دل میں خود سے مچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہی ہر کوئی اسے اشتیاق سے دیکھتا خوش ہو رہا تھا کہ وہ بچپن کے بعد آج اس حویلی میں آیا ہے۔ اس حویلی میں اس کے 2 ماموں اپنی فیملی کے ساتھ اور ایک وہی بیمار خالہ رہتی تھی، جو کہ کچھ سال پہلے بیوہ ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے لگی تھی۔ سب سے ملتے ملاتے اور مصنوعی مسکراتے احتشام ملک کے جبڑے درد کرنے لگے تو وہ مجبوراً اپنے چہرے پر اپنی ازلی بیزاریت کے تاثرات سجا گیا، تو سب کو آخر کار اس کی تھکاوٹ کا احساس ہو ہی گیا تھا، اور پھر اسے فریش ہونے کے لیے ایک کمرے میں بھیج دیا گیا جو خصوصاً مہمانوں کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ اس میں ساری سہولیات موجود تھیں جن پر احتشام ملک نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا، کمرے میں اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ دیکھتے وہ گہری سانس بھر گیا تھا۔ تھینک گاڈ، کچھ تو تنہائی ملی، اور اب جلدی سے بتائیں کیوں بلایا مجھے اتنے لوگوں میں، میری کسی ضرورت پڑ گئی؟ بھلا جب آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان دونوں آفس میں کتنا ورک لوڈ ہوتا ہے۔ احتشام صوفے پر بیٹھا سامنے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا، جو یقیناً اس کی موم لے کر آئی تھی، کیونکہ پہلے یہ چھوٹی سی ٹیبل خالی تھی۔ رملہ بیگم اور مظہر ملک بیٹھ پر کچھ فاصلے پر ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے لگے، لیکن کچھ بولے نہیں، تو احتشام ملک نے الجھتے ہوئے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو اس کے ماں باپ اتنی کشمکش میں تھے؟ آپ کچھ بولیں گے تبھی مجھے علم ہوگا، کیونکہ مجھے الہام نہیں ہوتے۔ جو بھی ہے جلدی کہیں، کیونکہ میرا یہاں رکنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ احتشام نے اپنے سیل فون کی اسکرین آن کرتے وقت دیکھا اور سگنلز کی کمی پر منہ بنایا تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت بہت سیریس ہے، آ جاؤ ایک بار ان سے مل لو، ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے ہیں، اسی لیے انہیں وہ گھر میں ہی ہے۔ رملہ بیگم نے بے چینی کے عالم میں کہا تو احتشام نے چونکتے ہوئے کچھ دیر اپنے ماں باپ کا چہرہ کھوجا اور پھر اسفات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ احتشام اپنی خالہ کی مخدوش حالت دیکھ کر افسردہ ہوا تھا، اور پھر ان کی ہڈیاں نکلے ہاتھ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑتا ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس صرف احتشام کی ممانی ہی موجود تھی، اور وہ بھی انہیں ایک ساتھ دیکھتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ تنزیلہ، اچھے سے اپنے ہونے والے داماد سے مل لو، پھر تھوڑی دیر بعد نکاح ہے، سارے انتظامات ہو گئے اور تم نے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ احتشام جو چپ بیٹھے اپنی خالہ کا چہرہ دیکھتے سوچ رہا تھا کہ ان سے کیا بات کرے۔ اچانک سے اپنی ماں کے الفاظ پر وہ آنکھیں پھاڑے نہیں دیکھنے لگا، مگر وہ آگے سے کمال مہارت سے اس کی حیرانگی سے انجان بن گئی، تو احتشام نے اپنی آنکھوں کا رخ باپ کی طرف کیا، جہاں چھپا شکوہ دیکھتے انہوں نے بھی نظریں چرا لی، تو احتشام ملک نے جبڑے بھیجے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔
اسے اپنے ماں باپ سے اس دھوکہ دہی کی امید نہیں تھی، وہ اس کی ہر درمی سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے بھرپور پلاننگ سے وہ اسے اس کمرے تک لاتے، اس پر اپنی بات کا بم گرا گئے تھے۔ احتشام دم سادے بیٹھا تھا جب اسے اپنے ہاتھ پر خالہ کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس ہوئی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی احتشام ان کی طرف متوجہ ہوا، جو آنکھوں میں امید لیے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد احتشام ملک نے اسی کمرے میں روبوٹک انداز میں نکاح کا مرحلہ انجام دیا تھا، جس پر اس کے ماں باپ نے بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ بدریج احتشام کے چہرے پر پھیلتے سنگلاخ تاثرات اس کا دل دھڑکائے جا رہے تھے کہ کہیں وہ عین وقت پر انکار کرتے انہیں سب کے سامنے شرمندہ ہی نہ کروا دے۔ احتشام جو کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا زمین پر گاڑے ہوئے تھا کہ اس نے اپنی ہونے والی بیوی کی کمرے میں موجودگی پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا، اور وہ پھر اسی طرح بے نیاز بندہ نکاح نامے پر سائن کرتا ہی کمرے سے چلا گیا تھا۔ احتشام، تامی بیٹا میری بات سنو۔ مظہر ملک اس کے پیچھے آئے تھے۔ جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد بھی کچھ سننے کے لیے رہ گیا ہے؟ احتشام غصے کے سبب بھینچی آواز میں ہو رہا ہے تو مظہر ملک نظریں چرا کر رہ گئے۔ احتشام نے پھر سے قدم آگے بڑھانے چاہے تھے کہ وہ فوری یہاں سے چلے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اسی وقت عورتوں کی بلند ہوتی چیخ و پکار اور رونے کی آواز پر نہ صرف احتشام رکتے ہوئے تھے، پلٹا تھا جبکہ مظہر ملک تیزی سے تنزیلہ کے کمرے میں گئے تھے، جو اپنی آخری خواہش پوری ہوتے ہی پرسکون ہوتے اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، مگر سب سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی، تو ہر ایک چھوٹے بڑے کی آنکھوں نم تھی۔ اس صورتحال میں احتشام بھی دنیا داری کو خود کو بمشکل یہاں رکنے کے لیے تیار کر گیا تھا، مگر اگلے دن تنزیلہ بیگم کا جنازہ ہوتے ہی وہ بغیر کسی کو بتائے نکل کھڑا تھا کہ اس سے زیادہ رواداری نبھانا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ احتشام ملک آفس کے لیے مکمل تیار ناشتے کے ٹیبل پر آیا تو وہاں پہلے سے موجود مظہر ملک کو دیکھ کر اس نے اپنے قدم وہیں پیچھے کوڑ لیے تھے۔ وہ شاید رات واپس آئے تھے، مگر احتشام رات دیر سے آنے کی وجہ سے جا نہیں سکا تھا۔ مظہر ملک اسے پلٹتے دیکھ کر چکے تھے، اس لیے سختی سے اسے پکارتے ناشتے کے لیے روک گئے تھے۔ احتشام، ناشتہ کر کے جاؤ، جو ناراضگی دکھانی ہے کھانا پینا چھوڑے بغیر ہی جاری رکھ سکتے ہو۔ مظہر ملک کی بات پر احتشام ان پر خفگی بھری نظر ڈالتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا تھا، مگر اس نے اپنے باپ سے کلام کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ فی الوقت مظہر صاحب نے اس سے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ رملہ بیگم کے منتظر تھے، جو کہ کچھ دن تک واپس آنے والی تھیں، شاید وہی اپنی بیٹی کی ناراضگی دور کر پاتی۔ احتشام ملک ٹراؤزر اور ہوڈی اور پیروں میں چپل پہنے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا فون کال پر بات کر رہا تھا۔ جب ملازمت دستک دیتی کمرے میں آئی تو اس نے آبرو جھکا کر اس کے آنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ صاحب، بیگم صاحبہ آئے گئی ہیں اور آپ کو نیچے لاؤنج میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے رملہ بیگم کا پیغام دیا تو احتشام کے چہرے پر پرسوچ تاثرات چھائے تھے، اور پھر وہ مختلف الفاظوں کو ترتیب دیتا اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ اپنے جوان جہاں بیٹے کو دیکھتے رملہ بیگم شفقت سے آگے بڑھیں، اسے خود سے لگانے لگی تو احتشام نے فوراً اپنی مضبوط باہروں کا گھیرا ان کے گرد حائل کیا تھا۔ رملہ بیگم اتنے دن اپنے بیٹے سے جدائی اور کچھ بہن کے دکھ پر جذباتی ہونے لگی تھی، تو احتشام انہیں رونے سے منع کرتا انہیں لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ رملہ بیگم اس سے حال احوال پوچھنے اپنی اصل بات کی طرف آئی تھیں، جس کے لیے انہوں نے احتشام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ احتشام، تمہاری خالہ کی جانب کا سب سے زیادہ ان کی بیٹی کو ہوا ہے، وہ بیچاری بہت کملا کر رہ گئی تھی، اس لیے میں بڑی مشکل سے سب کو منا کر اپنے ساتھ ہی لے آئی ہوں۔ دوسرا، میں چاہتی تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کو سمجھو، پھر کچھ عرصے بعد رخصتی کا سوچ لیں گے۔ رملہ بیگم ایک ہی بار اپنے الفاظ سے احتشام ملک کو ششدر کر گئی تھی۔ وہ جو ابھی تک نکاح کے مرحلے سے باہر نہیں نکلا تھا، اس کی ماں ایک دم سے اس لڑکی کو مکمل اس کے سر پر تھوپنے کے چکروں میں تھی۔ احتشام ملک کا چہرہ غصے کے باعث سرخ پڑا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موم، آخر آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ پہلے زبردستی نکاح، اور اب آپ اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہیں جس کا میں نام تک نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کی خواہش رکھتا ہوں۔ احتشام کا لب و لہجہ کنٹرول سے باہر ہونے لگا تو وہ اپنے لب پھینچ گیا تھا، مگر پھر کچھ توقف کے بعد دوبارہ بولا تھا، یہ نکاح تو میں نے کر لیا موم، مگر میری ایک بات سن لیں، میں آپ کی جاہل اور دیہاتی بانجی کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ احتشام ملک اپنی بات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اسے روکنے کے لیے رملہ بیگم کے ہونٹ واہ ہوئے اس وقت خجالت سے بند ہونے لگے جب ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی بھانجی آرزو پر پڑی، جو نم آنکھیں شاید خود اپنی وہاں موجودگی پر قائب سی ہو گئی تھی۔ اس کا دکھ کی آمج کا پناہ چہرہ مزید غموں کے سائے میں آیا تو وہ تڑپتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ آرزو میری بچی، وہ رملہ بیگم تکلیف سے کچھ بولنے والی تھی جب آرزو نے ناک سکڑتے اپنے آنسوں کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کرتے نفی میں سر ہلاتے ان کے ہاتھوں کو اپنے کومل سے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ نہیں آنی، آپ پلیز شرمندہ نہ ہو، اس میں بھلا آپ کا کیا قصور، اور پھر ان کی بھی غلطی نہیں، جس طرح سب آنن فانن ہوا، یقیناً انہیں سب سمجھنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اور پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے ان پر اس طرح کسی غیر ضروری سامان کی طرح نہ تھوپیں، اس طرح میں خود سے بھی کبھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ آرزو نظریں چھکائے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولتی رملہ بیگم کو رنجیدہ کر گئی تو وہ اسے اپنی سینے سے لگاتی رو دی تھی۔
پھر آرزو بھی اپنے رکے ہوئے آنسو کو قابو میں نہیں رکھ پائی تھی، مگر آج آخری بار کسی کے سامنے آنسو بہاتے اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آرزو، وہ احتشام غلط فہمی کا شکار ہے تو ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ تم، رملہ بیگم نے پیچھے ہوتے آرزو کے چہرے پر بکھرے آنسو صاف کرتے کہنا چاہا، مگر وہ اب کی بار کچھ سختی سے بولی تھی۔ آرزو نے رونے کی وجہ سے اپنا سرخ پڑتا چہرہ ہاتھوں سے اپنے آنسو رگڑتے مزید سرخ کیا تھا۔ نہیں آنی، بالکل نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، آپ کو میری قسم، اور میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں آج ہی اپنے لیے کسی فلیٹ یا پھر ہاسٹل کا بندوبست کر لوں گی اور آپ مجھے روکیں گی نہیں، آرزو ضدی سے لہجے میں بولتی۔ آخر میں ملتجی ہوئی تو رملہ بیگم کو اسبات میں سا ہلاتے حامی بھرنی ہی پڑی تھی کہ شاید یہی وقت کا تقاضا تھا۔ احتشام ملک کے نکاح کو 1 ماہ ہو چکا تھا اور اس دوران وہ دن رات کام میں خود کو مشغول کیا اپنی زندگی کے اتنے اہم عمل کو بھولنے لگا تھا۔ احتشام ملک آج کل اپنی کمپنی کے ایک ڈیل کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے خود سے اپنی کمپنی کی ساری پریزنٹیشنز تیار کرتے دوسری کمپنی کو بھیجی تھیں، جس کی بنا پر ہی انہیں ڈیل مل سکتی تھی۔ اس لیے آج صبح جیسے ہی احتشام ملک اپنے آفس میں پہنچا تو اس کے سیکرٹری نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے اس ملک کی سب سے بڑی فارما کمپنی کے ساتھ ڈیل فائنل ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، اور آج اس کمپنی کی مالک خود میٹنگ کے لیے ان کے پاس آ رہی تھی۔ اس کمپنی کی مالک چونکہ ایک عورت تھی تو احتشام کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ وقت کی پابند ہوگی، اس لیے وہ بڑا ریلیکس سا بالکل وقت پورا ہونے پر اپنے آفس روم سے میٹنگ ہال میں جانے کے لیے نکلا تھا۔ مگر احتشام ملک کے آگے بڑھتے قدم اس وقت تھم سے گئے تھے جب لفٹ کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لیڈی پینٹ کوٹ ڈریس میں ملبوس کم عمر لڑکی پیور بزنس لیڈی کے روپ میں احتشام کے سامنے آئی تو کچھ دیر کے لیے وہ ساکت ہوا تھا۔ احتشام ملک جو کہ اپنے دماغ میں فارما کمپنی کے اونر کا ایک درمیانی عمر یا پھر رسیدہ عورت کا خاکہ بنائے ہوئے تھا، وہی خاکہ اب احتشام ملک کا منہ چڑھا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار احتشام ملک کنفیوز ہوا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کے سامنے، ورنہ وہ تو بڑے بڑے بزنس ٹائکون سے ٹکر لے چکا تھا اور ہر جگہ اپنے نام کا لوہا منواتے اس نے اپنے باپ کے بزنس کو ترقی دی تھی۔ سر، مس آرزو میٹنگ ہال کی طرف جا رہی ہیں، آپ بھی چلیں، انہیں دیر کرنا پسند نہیں۔ احتشام کو ایک جگہ سٹ دیکھ کر اس کی سیکرٹری نے اسے حساس دلائے تو وہ فوری خفیف سا ہوتے سر جھٹکتے اپنی پیشانی کھجاتا میٹنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ مگر اب وہیں احتشام کو آگے کے سارے معاملات بہت آسان لگنے لگے تھے کہ آخر کو یہ لڑکی کیا ہی بزنس اور اس کی ہیر پھیر کو جانتی ہوگی، مگر اور بہت سی غلطی فہمیوں کی طرح احتشام ملک کی اس غلط فہمی نے بھی منہ چھپانا پھرنا تھا۔ احتشام ملک اپنی اصلی پراعتماد انداز میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے رسمی سا آرزو سے ہائی ہیلو کرتے میٹنگ کا آغاز کرنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ اس وقت میٹنگ روم اظہر ملک بھی موجود تھے اور اب ان کی نظریں بس اپنے بیٹے کو جانچنے میں تھیں، مگر وہاں اسپاٹ بند دیکھتے ہی وہ مایوس سے ہوتے اپنا دماغ میٹنگ میں لگا گئے تھے۔ پہلے احتشام ملک کے 1-2 ورکرز نے آرزو کے لیے سوالات کے جوابات دیے تھے اور پھر اپنی ڈیل کی مکمل بریفنگ دینے کے لیے احتشام خود کھڑے ہوتے پروجیکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے لیپ ٹاپ سے مختلف ڈیٹا نکالتے وہ انگلش زبان استعمال کرتا جب وہاں موجود لوگوں کی طرف اپنی بات سمجھانے کے لیے پلٹتا تو نہ جانے کیوں اس کی نگاہ آرزو پر جا کر ٹھہر سی جاتی تھی۔ اس کی گہری نظریں آرزو کو کافی دور بیٹھے بھی ایک تپش کا احساس دلا رہی تھی، مگر وہ خود کو انجان ظاہر کیے سنجیدگی سے بس احتشام ملک کو سن رہی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ بھی کہیں احتشام ملک کی نالج اس کے لب و لہجے سے متاثر ہو رہی تھی کہ وہ واقعی میں وہ ایک بہت اچھا بزنس مین تھا۔ مگر وہیں احتشام ملک جو تھوڑی دیر کے لیے آرزو کو بہت ایزی لے گیا تھا، اس کی طرف سے آتے تابڑ توڑ سوال اور بہت باریکی لیے ہوئے تاثر کچھ دیر کے لیے احتشام ملک کو چونکنے پر اکسا رہے تھے۔ وہ ہر بار ایک نئے سوال پر اپنی کنپٹی پر انگلی سے دباؤ ڈالتا اپنے انداز سے آرزو کا دل دھڑکانے کا سبب بن رہا تھا۔ دل تو احتشام ملک کا بھی ایک نئی لے پر دھڑکنے لگا تھا کہ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بالکل اپنی ٹکر کی لگی تھی اور اسے ایسے ہی لڑکیاں پسند تھیں۔ احتشام ملک پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو رہا تھا۔ احتشام ملک نکاح سے پہلے اور بعد میں بھی اپنی بیوی کو نہ دیکھ پانے کی بدولت انجانے میں اپنے لیے ایک مشکل راہ کا انتخاب کر گیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام احتشام ملک کے آفس روم میں کیا گیا تھا، جس کے لیے جب ایک اچھے مرد ہونے کی نشاندہی کرتے احتشام ملک نے خود آگے بڑھنے کی بجائے ہاتھ آگے کرتے آرزو کو آگے قدم بڑھانے کا اشارہ کیا تو وہ سر کو خم کرتی مضبوط قدم اٹھاتی میٹنگ روم سے باہر نکلی تھی۔ وہ جو دونوں تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ ہوئے تھے تو اس منظر کو مظہر ملک نے چپکے سے اپنے سیل فون میں قید کرتے اس خوبصورت منظر کو گھر میں بیٹھی اپنی بیوی رملہ بیگم کے فون تک بھیجتے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے تھے، ان کی تنقید میں بڑھے تھے۔ رملہ بیگم کو ملازمہ کے ذمہ کام لگا رہی تھی، اپنے سیل فون کے میسج کے بیپ پر فوری فون اٹھاتی ان لاک کرتے میسج سامنے کر گئیں تو اگلے ہی پل ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے 2 دل سے قریب رشتوں کو ایک ساتھ دیکھتے صدقہ اتارا تھا۔ وہ آگے بھی سب خیریت کی دعا کرتی سیل فون کو ایک طرف رکھ گئی تھی، مگر ان کی مسکراہٹ یوں کی یوں تھی موجود تھی کہ انہیں امید کا سرا جو ہاتھ لگ گیا تھا۔
احتشام ملک کے آفس کی طرف جاتے ہوئے احتشام ملک کو بالکل اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے دیکھ کر آرزو کی سانسیں اور دل کی دھڑکنے کی رفتار بدریج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتی خود کو ہمت دینے کی کوشش میں ہی تھی جب ہیل کے باعث اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، اور اس سے پہلے وہ گرتی احتشام ملک اس کے دونوں بازو کو پکڑتا اسے اپنی توانا باؤں کا احساس دیتے انجانے میں آرزو کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس نزدیکی پر کچھ دیر کے لیے وہ ارد گرد کا ہوش بھولتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے ایک مقناطیسی کشش ان کے دلوں کو دھڑکن کو آپس میں ہم آہنگ کر رہی تھی۔ میم آئی یو اوکے؟ آرزو کے ساتھ آیا اس کا امپلائی فکر مندی سے بولا تو وہ دونوں گڑبڑاتے ہوئے کچھ فاصلے پر ہوئے تھے۔ احتشام ملک نے اپنا رخ بدلتے جذبات کی یوں دغا بازی کرنے پر اپنا ہونٹ کاٹتے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ یس آئی ایم اوکے۔ آرزو نے بھی اپنی پیشانی پر آیا نادیدہ پسینہ ہاتھ پکڑے ٹشو سے صاف کیا تھا۔ تبھی پیچھے سے مظہر ملک صاحب کے گلا کھنکارنے پر احتشام کا تو پتہ نہیں مگر آرزو خجل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ جو پہلے کاروباری سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کر رہے تھے اب ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے، جسے دیکھتے مظہر ملک نے آرزو کو شرمندگی سے نکالنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ آرزو نے احتشام ملک کے لگژری سے آفس روم میں داخل ہوتے خود کو مضبوط اور ثابت قدم رہنے کا درس دیا تھا، کیونکہ اسے یاد رکھنا تھا کہ کہیں نہ کہیں احتشام ملک نے اس کی ذات کے اپنے درمیان موجود اتنے پاکیزہ رشتے کی توہین کی تھی جس کے لیے وہ اسے آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ آرزو بس چند پلی فارمیلٹی کے طور پر احتشام ملک کے سامنے رکی تھی اور پھر جلدی ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گئی تھی، مگر آج جب دستور کے مطابق آفس میں آئے مہمانوں کو سیاف کرنے کا وقت آیا تو ہمیشہ کی طرح مظہر ملک کی آرزو کے ساتھ باہر کی جانب بڑھے تو ان کو الوداعی کلمات کہتا احتشام ملک کا دل نہ جانے کیوں خراب ہوا تھا، کیونکہ دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش مظہر ملک صاحب کی جگہ وہ آرزو کو سیاف کرنے کے بہانے تھوڑا سا وقت اور آرزو کے ساتھ گزار پاتا۔ کمال، آفس خالی ہوتے ہی احتشام ملک بولتے ہوئے اپنی کرسی پر ڈھہ آنکھیں بند کر کے کرسی سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کمال، بٹ شاکنگ کہ پہلی ملاقات میں احتشام ملک کو کوئی لڑکی اس قدر متاثر کر سکتی ہے، مگر کیسے؟ احتشام خود سے ہی مختلف سوال کرتا الجھ رہا تھا، کیوں نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان موجود رشتہ اسے اس لڑکی کی طرف راغب کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور اس وقت احتشام ملک اپنی قبر کی ہر اور سوٹ کو ناقادرہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ پرسوچ نگاہوں سے ہر سوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اپنی اس حرکت کو فضول جانتا وہ اپنا سر جھٹکتے پیچھے ہوا تھا۔ تف ہے تم پر احتشام ملک، تم کب سے لڑکیوں جیسے چونچلوں میں پڑ گئے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا ہاتھ لگا اسے لیے واش روم میں جا کر بند ہوا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر تک ایک پارٹی میں جانا تھا جس میں آج کل کے نمایاں بزنس مین نے شرکت کرنی تھی، اور ان دنوں میں جس کا نام سب سے زبانوں پر تھا وہ تھی مس آرزو مرزا، جو اپنی کم عمری ذہانت اور خوبصورتی کے ساتھ چرچوں میں تھیں۔ شاید احتشام ملک کے اس پارٹی میں جانے کی وجہ وہ وہی لڑکی تھی جس کے سامنے وہ اپنا آپ بھولنے لگا تھا۔ احتشام ملک ڈنر سوٹ میں تیار ہونے کے بعد خود کو خوشبو میں نہلاتا دل میں آرزو سے ملنے کی خواہش لیے گھر سے نکلا تھا۔ پارٹی میں پہنچتے ہی میزبان سے الیک سلیک کرتے احتشام ملک کی آنکھیں بے قرار سی کسی کی تلاش میں پورے ہال میں گھومی تھیں، اور پھر ایک کومل سے نیوٹ میک اپ سے سجے چہرے پر جا رکی جسے ان آنکھوں کو گوہر مقصود مل گیا ہو۔ احتشام ملک نے اپنے تڑپتے دل کو سکون پہنچانے کے لیے دور سے ہی اس کا بغور جائزہ لیا تھا، اور آج پہلی بار ایسے ویسٹرن کے بجائے ایسٹرن لک میں دیکھتے احتشام ملک کی آنکھوں میں پسندگی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ وہ بیبی پنک پیروں کو چھوتی فراک پہنے دوپٹے کو گلے میں ڈالے ہوئی تھی، جوڑے میں لپٹے بال آج کمر پر بکھرے ہوئے تھے، بہت سی لٹیں اس کے چہرے کے گرد اٹھ رہی تھیں، اسے تنگ کر رہی تھیں، جن کو وہ مقابل سے باتیں کرتی ہاتھوں کی انگلیوں سے بار بار سنوا رہی تھی۔ احتشام ملک کی نگاہ میں نہ جانے کیسی تپش تھی کہ وہ جس کا احساس ہوتے آرزو کو چہرہ گلابی پڑا اور وہ فوراً اپنی آنکھیں بھی اسی سمت موڑ گئی تو کچھ دیر کے لیے دونوں کی آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ نظر سے نظر ملی تو دونوں نے بھی اپنے دھڑکنے کی رفتار بدلی تو وہ چونکتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑا گئے جیسے وہ کوئی چوری کرتے پکڑے نہ گئے ہوں۔ رسمی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے ہوئے نظریں چراتے ہوئے وہاں موجود بہت سے لوگوں سے ملنے ملانے لگے تھے، مگر چاہ کر بھی وہ ایک دوسرے کی روبرو نہ ہو پائے تھے۔ تاہم آنکھ مچوری کا کھیل جاری و ساری تھا۔ اس پارٹی میں اگر تو آرزو کو لائم لائٹ مل رہی تھی تو وہیں احتشام ملک کی اس وقت وہاں کا موسٹ ہینڈسم نوجوان بزنس مین تھا، جس کی ایک خاصیت اس کا بیچلر ہونا بھی تھی۔ کافی دیر بعد احتشام ملک نے آرزو کو پارٹی سے نکلتے مخالف سمیت جاتے دیکھا، جس میں ہر جگہ اس کا باڈی گارڈ نما امپلائی بھی اس کے ساتھ جانے کو تھا، مگر جب آرزو نے نفی میں سر ہلائے تو وہ رک گیا تھا۔ احتشام کو ان کی باتوں کی سمجھ تو نہیں آئی تھی، مگر اس لڑکے کا آرزو کے پیچھے پیچھے رہنا اسے بری طرح سلگا گیا تھا۔ وہ تقریباً ہر موقع پر ہی آرزو کے ساتھ ہوتا تھا۔ آرزو کو گئے 2 منٹ گزر چکے تھے، احتشام کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا، اور جب اگلے ہی لمحے پورا ہال اندھیرے میں ڈوبا تو احتشام ملک کا دل بھی ایک بار ڈوب کر ابھرا تھا۔ اسی فوراً آرزو کا خیال آیا تھا تو وہ برق رفتاری سے اسی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ یہاں سے اس نے آرزو کو جاتے دیکھا تھا۔ احتشام نے اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کر چکا تھا۔
ایک تنگ سی راہداری سے گزرتے احتشام کو اندازہ ہونے لگا کہ یقیناً اسی سائٹ پر واش روم ہوں گے، اور وہ یہ فاصلہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا منٹوں میں طے کرتے لیڈیز واش رومز کے پاس آیا۔ وہاں چھایا اندھیرا اور خاموشی۔ احتشام ملک کے دل و دماغ کو سن کرنے لگا تو وہ اپنی مدھم پڑتی دل کی دھڑکن پر گھبراتے ہوئے تھوڑی کم بلند آواز میں آرزو کو آواز لگانے گیا تھا۔ آرزو، مس آرزو، آپ یہاں آئے؟ احتشام ملک نے اپنے شک کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آگے سے کوئی رد عمل نہ آنے پر وہ اب کچھ پریشان سا پلٹ گیا تھا، اور تبھی اس کے کانوں میں آرزو کی دھیمی سی آواز پڑی تو وہ باہر رکنے کے بجائے واش روم کے اندر داخل ہوا تھا، اور وہیں ایک دیوار کی طرف ایک جلاد صفت 40 سالہ بوڑھا بزنس مین آرزو کو زیر کرنے کی کوشش میں تھا، اور اس منظر میں نظر پڑتی احتشام ملک کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور وہ وحشی بنتا اس گیدڑ سے آرزو کو آزاد کرواتے اس پر پل پڑا تھا۔ احتشام ملک کی ٹانگیں اور گھوسے مارنے کی آواز اور مقابل موجود مرد کی درد کے مارے چیخنے کی آوازیں آرزو کو حواس باختہ کر گئی تھیں۔ اس نے خود کو بچ جانے کا یقین کرتے تیزی سے آگے بڑھتے احتشام ملک کو اس شخص سے دور کرنے کی کوشش کی جس کی وہ جان لینے کے در پہ تھا۔ مسٹر احتشام، نو، وہ مر جائے گا، پلیز پیچھے ہٹیں۔ آرزو نے اپنی پوری طاقت لگاتے احتشام کے کثرتی وجود کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ احتشام اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا، قہر بھری نظریں سامنے ادھورے وجود پر ٹکائے وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا، اس لیے نرم و نازک سی آرزو سے آسانی سے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ لائٹس ہر طرف دوبارہ آن ہو چکی تھی۔ جب احتشام ملک کی نظر آرزو کے بکھرے بکھرے سے وجود پر پڑی تو وہ لب پھینچتے ہوئے کسی کے اس طرف آنے سے پہلے آرزو کی کلائی جکڑتے تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا رخ دوسری راہداری کی طرف تھا۔ یہاں پر کچھ کمرے تھے جن میں سے ایک کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا، اور پھر جیسے ہی احتشام نے کمرے کے اندھیرے کو دور کیا، نڈھال سے کھڑی آرزو بنا سوچے سمجھے احتشام کے سینے سے ماتھا ٹکا کر رو دی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ احتشام۔ کسی سابقے اور لاحقے بغیر احتشام نے اپنا نام آرزو کے منہ سے سنا تو دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی تھی۔ احتشام کے پہلوؤں میں گرے بازو حرکت میں آئے اور اس کا ایک ہاتھ بے اختیار آرزو کو دلاسا دینے کے لیے اس کے ریشمی ملائم بالوں میں جا الجھا تھا۔ اس لڑکی کے یوں قریب آ جانے پر احتشام ملک کے چہرے کے عضلات نرمی میں ڈھلے تھے، دل و دماغ نہ جانے کیوں کسی بری سوچ کے زیر اثر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نہ آتے تو وہ درندہ پتہ نہیں کیا۔ آرزو سہمی سی اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، وہ جو اتنی پر اعتماد تھی، مگر آج کے واقعے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اگر احتشام وہاں نہ آتا تو آگے سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ریلیکس آرزو، پلیز، ڈرے نہیں۔ کچھ ہو جانے کے خوف کے بجائے کچھ نہ ہونے پر شکر ادا کریں۔ احتشام ملک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ جبھی آرزو کچھ سنبھلی اور پھر اپنی سچویشن دیکھتے وہ خفت سے دور ہو جاتی چھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ آرزو کو پتا تھا کہ احتشام اس کے شوہر ہے، مگر وہ تو انجان تھا اس رشتے سے، تو اب نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا۔ سوری۔ آرزو نے اپنے کندھے پر جھولتے دوپٹے کو اپنے کندھوں پر پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اٹس اوکے، اور بی بریو۔ آپ کو ایسے دیکھتے اچھا نہیں لگ رہا، اپنی حالت سنوارے پھر باہر چلتے ہیں۔ ایسی اتنی دیر پارٹی سے باہر آنا لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے گا۔ احتشام ملک اس کی جھکی پلکوں اور سرخ پڑتے چہرے کو نظروں میں بسائے کمرے سے نکل گیا تاکہ وہ اس کی موجودگی سے کنفیوز نہ ہو۔ آرزو نے ایک گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے دروازے کی سمت دیکھتے احتشام ملک کے کردار کی پختگی کا سوچتے وہ دل سے مسکرا دی تھی کہ وہ اس کے لیے پسندگی کا جذبہ رکھنے کے باوجود بلا وجہ اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ احتشام اور آرزو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دوبارہ سے پارٹی کے حصے میں آئے تھے، اور اس کے بعد وہ جلدی میزبان سے معذرت کرتے وہاں سے نکل آئے۔ تب احتشام نے اپنی نگرانی میں آرزو کو اس کے فلیٹ کی بلڈنگ تک چھوڑا تھا۔ آرزو نے اسے کہا بھی تھا کہ اس کا سیکرٹری اس کے ساتھ ہے، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے اسے گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ آرزو کی طرح کم عقلی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ تھا تو اس کا سیکرٹری بھی ایک مرد ہی نا۔ احتشام گھر پہنچا تو لاؤنج میں اپنے بابا کو دیکھتے وہ چونکا تھا۔ وہ اس وقت تک سو جایا کرتے تھے۔ پرخوردار، آج کن ہواؤں میں ہو؟ روح روشن پر ایک الگ چمک ہے، اور ایسی پارٹیاں اوائڈ کرنے والا آج کیسے چلا گیا؟ اس کے پیچھے وہ وجہ تو نہیں جو میرا دماغ مجھے بتا رہا ہے۔ مظہر ملک تو جیسے اس کی ذات کا مکمل تجربہ کیے بیٹھے تھے۔ احتشام ملک کے لبوں پر ایک دلاویز سی مسکراہٹ آئی، اور وہ کھل کر آج اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر گیا تھا۔ میں ہمیشہ بزنس پارٹیوں کو اگنور کرنے والا آج اس پارٹی میں بس ایک خاص انسان کے لیے گیا تھا، اور میرے چہرے کی رونق بھی اسی کی بدولت ہے، اور وہ خاص ہستی ہے مس آرزو، جو مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور اب تو میں محبت کے پہلے زینے پر قدم رکھ چکا ہوں اور فیصلہ بھی کر لیا ہے، بس اسی لڑکی کو اپنی زندگی میں بیوی کے طور پر شامل کرنا ہے۔ اور رہی میرے پہلے نکاح کی بات، تو میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور مجھے امید ہے آپ لوگ میری کو سٹوری کے ویلن نہیں بنیں گے، کیونکہ میں کسی صورت آرزو کو چھوڑنے والا نہیں۔ احتشام ملک اپنی طرف سے اپنے باپ پر دھماکہ کرتا مسرور سا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج آرزو کے لیے زبان سے محبت کا اقرار کرتے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔
جبکہ دوسری طرف اس کی سوچ کے برعکس مظہر ملک پر لطف نظروں سے اپنے بیٹے کی پشت کو تکتے لبوں پر جاندار مسکراہٹ لیے اپنے کمرے کی طرف چل دیے تھے، تاکہ وہ رملہ بیگم کو بتا سکے کہ ان کا بیٹا انجانے میں ان کی بھانجی کا اسیر ہو چکا ہے۔ احتشام ملک آج وقت نکالتے اپنی ماں سے ان کی بھانجی کے متعلق بات کرنے کے لیے ان کی کمرے کی طرف آیا تو دروازہ پہلے سے ہی ادھ کھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتا، اپنی ماں کے منہ سے آرزو کا نام سنتے وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ کال پر کسی سے بات کرتے اسے آرزو پکار رہی تھی۔ آرزو بیٹا، میں بہت خوش ہوں، یقیناً آج میری بہن کی روح بھی سکون میں ہوگی۔ تمہارے ان دیکھے وجود سے نالا میرا بیٹا تمہیں دیکھتے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، اور ہاں، اب بہت جلد اس پر حقیقت کھولتی ہوں، میں تمہیں باقاعدہ رخصت کروا لاؤں گی۔ رملہ بیگم مطمئن سی مستقبل کے سہانے خواب سجانے میں مگن تھی، کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر احتشام ملک جبڑے بھیجے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اسپاٹ پڑنے جگہ بنائی تھی، دل و دماغ اپنے ہر طرح بیوقوف بن جانے پر شدید غصے کا شکار ہو رہے تھے۔ سب نے مجھ سے کھیلا ہے، اور پھر یقیناً اس کھیل کی جیت اور میری ہار کو مزہ لیا ہوگا، سب میرے اس طرح بیوقوفی بن جانے پر ہنسے ہوں گے۔ احتشام ملک یہ سوچتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا، اور پھر وہ اچانک سے پلٹا اور گھر سے گاڑی لے کر نکلتا وہ آرزو کے فلیٹ کی طرف نکل کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر انگلیاں تاثرات تھے، نہ جانے اب آرزو کے ساتھ کیا کرتا۔ اس کے لیے محبت تو اب دل میں موجود تھی، مگر اپنے پاگل بنائے جانے کا غصہ بھی کم نہیں تھا۔ آرزو کے فلیٹ کے باہر پہنچتا وہ بیل بجا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد آرزو نے دروازہ کھولتے حیرانی سے احتشام ملک کو دیکھا، اور پھر اس کے چہرے کی سختی دیکھتے آرزو کا دل کچھ غلط ہونے کا خیال آیا اور اسے دھڑکنے لگا۔ آپ یہاں اس وقت؟ خیریت؟ دروازے کے سامنے سے ہٹے بغیر آرزو نے پوچھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، اندر آنے کو نہیں کہیں گی؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے احتشام نے ایک گہری نظر اس کے سراپے پر ڈالتے کہا تو آرزو تھوک نکلتے ایک طرف ہوئی تو وہ احتشام ملک دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ایک طائرانہ نظر احتراف میں ڈالتا آگے قدم اٹھا گیا تو آرزو دروازہ لاک کرتی اس کے پیچھے بڑھی۔ آرزو اس وقت ڈھیلے ڈھالے سفید شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی۔ بیٹھیے پلیز۔ احتشام کو بدستور کھڑے دیکھ کر آرزو نے آداب میزبانی نبھانے چاہے، مگر وہ پلٹتا ایک نظر صوفے پر ڈالتے آرزو کو دیکھنے لگا تو آرزو کے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئی تھی کہ آج احتشام کی آنکھوں میں الگ سی لپک تھی جو سے خود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کوئی عام مہمان تھوڑی ہوں میری جان جو یہاں بیٹھوں گا، کیونکہ میں تو بیڈ روم میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ احتشام ملک کے الفاظ نے آرزو کو ہکا بکا کیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی تو احتشام اپنی من مرضی کرتا بڑے استحقاق سے اس کا ہاتھ پکڑے ایک کمرے کی طرف بڑھا تو آرزو نے فوری ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ گرفت مضبوط کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر احتشام، ہوش میں تو ہے؟ آرزو نے اپنے قدم مضبوطی سے فرش پر جماتے سختی سے کہا تو اگلے ہی پل احتشام بھی لبوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیے رکا تھا، مگر جب اب کی بار احتشام نے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے باہوں میں لیا تو وہ چیخ پڑی تھی۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی شرعی بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ روک ٹوک کیوں؟ اور رہی ہوش کی بات تو آج ہی میں اصل میں ہوش میں آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ دی گریٹ مس آرزو میری ہی بیوی ہے جو اب تک مجھے پاگل بنانے میں لگی میرا مذاق بنا رہی تھی۔ احتشام کے منہ سے سچائی سنتے آرزو کا وجود ساکت پڑا تھا۔ وہ لب کاٹتی احتشام کا کسی جذبات سے آدھی چہرہ دیکھتی چلی گئی تھی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب وہ اسے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکا تھا۔ نو احتشام پلیز نہیں، اگر آپ کو سچ پتہ چل گیا تو یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آرزو احتشام کے ارادوں کو سمجھتی بولتے ہوئے اسے کندھوں سے تھامے خود سے دور کرنے لگی تو احتشام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑے بیک گراؤنڈ سے لگایا اور نخوت سے سر جھٹکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ غلط کر رہا ہوں یا پھر گناہ؟ سچائی پتہ چلیے تبھی تو اپنی بیوی کے پاس اپنا حق لینے آیا ہوں، اور تم مجھے روک نہیں پاؤ گی آرزو ڈیئر، اور یہی تمہاری سزا ہے مجھے بیوقوف بنانے کی۔ احتشام نے سخت لہجے میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکاؤ کیا تو آرزو نے جھجکتے آنکھیں بند کی، اور پھر الفاظ کے برعکس احتشام کا نرمی بھرا لفظ اپنی پیشانی پر محسن کرتے آرزو کا دل ایک لمحے کے لیے رکتا دوبارہ دگنی رفتار سے دھڑکتا چلا گیا۔ احتشام یہ صحیح نہیں ہے، نو، رخصتی۔ آرزو نے اس کے بہکتے دیکھ کر اسے پھر سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر احتشام کی اگلی حرکت پر وہ دم سادے سانس تک روک گئی تھی جب وہ اس کے گردن کی طرف جھکتے ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتا آرزو کے وجود کی خوشبو اپنے اندر اندیل رہا تھا تو اس کی سانسوں کی گرمی آرزو کو سدھ بدھ بھلانے کا باعث بنی، اور تبھی آرزو کی خود کی سپردی کا احساس پاتے احتشام اس پر حاوی ہوتا اسے اپنی محبت کے رنگوں میں رنگتا چلا گیا تھا، مگر کچھ شکوے آرزو کی زبان پر آ کر رکے تھے جو وہ احتشام سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ جذبات میں بہکتا آرزو کو چپ کروا گیا تھا۔ اگلی صبح آرزو کی آنکھ کھلی تو احتشام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال چنوا رہا تھا، اور پھر اسے جاگتے پا کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ مارننگ۔ وہ اس کے روشنیاں بھرتے چہرے کو آنکھوں میں بھرتے اس کے نزدیک آئے تو آرزو نے نروس ہوتے آنکھیں جمائی تھیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر زبان کچھ بولنے سے نہیں انکاری تھی۔ گڈ بائے، میں چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اپنے الفاظ سے آرزو کے دل کو سراسیمہ کرتا وہ پھر سے اس کے پیشن گوئی کو چھوتے پیچھے ہٹا، اور پھر وہ پلٹتا آرزو کے کچھ بولنے سے پہلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے اور پھر فلیٹ سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ آرزو کا دل اداس سا ہونے لگا، وہ قسم بندی سے لیٹتے پھر سے آنکھیں بند کر گئی تھی، اور پھر جب کچھ گھنٹے بعد 2 بار سے اس کی آنکھ
डरावने से सपने से खुली तो इसका पूरा वजूद पसीने में नहा गया था। वो गहरी सांस भरती खुद को नॉर्मल करती फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, मगर दिल का किसी डर के बायस धड़कना जारी था, क्योंकि आरज़ू नहीं जानती थी कि एहतशाम मलिक आज सिर्फ इसके पास से ही नहीं गया बल्कि वो ये मुल्क भी छोड़ गया है। आरज़ू को जब इस बात का इदराक हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो एहतशाम मलिक के इस तरह अपने करीब आने के बाद छूट जाने के अमल से शशदर कर दिया था। क्या वो इसके वजूद का इस्तेमाल फ़कत अपनी ज़रूरत के तहत करके किया था? मगर नहीं, आरज़ू ने इसका खुद को किसी नाजुक आबगीने की मानद छूना और फिर इसकी प्यार भरी सरगोशियाँ आरज़ू को अभी तक अपने कानों में सुनाई दे रही थी। तो क्या वो सब ड्रामा था? वो इसे बीच मुंजधार में छोड़ गया था? क्योंकि एहतशाम मलिक किसी को बताए बगैर मुल्क छोड़कर गया था और वो भी पता नहीं कितनी मुद्दत के लिए, किसके लिए इल्म में नहीं था। आरज़ू इसके यूँ छोड़ जाने पर लब सी गई थी। अब वो अपनी आनी को आखिर अपने साथ हुए वारदात का किस मुँह से बताती? रमला बेगम और मजहर मलिक खुद बेहद परेशान थे, तो ऐसे में आरज़ू इन्हें ये बता ही नहीं पाई थी कि एहतशाम मलिक जान चुका है कि आरज़ू ही इसकी बीवी है। रमला बेगम ने कई बार आरज़ू को अपने पास बुलाया, मगर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर देती कि अब इसे बस अपने काम के बाद तन्हाई बहुत अजीज़ हो गई थी, जिसमें हर लम्हा एहतशाम मलिक को सोचने गुजर जाता। जब दिन पर दिन गुजरते एक महीना होने वाला हुआ तो आरज़ू ही परेशान बढ़ने लगी थी, क्योंकि अपनी तबीयत में वाकई होती तब्दीलियाँ से जिस तरफ इशारा दे रही थी इसके बारे में सोचना आरज़ू को दिल के सहमा रहा था, वो भी इस सूरत में जब एहतशाम मलिक में ही नहीं था। वो अपने किरदार पर तहमत लगने के खौफ से जर्द पड़ जाया करती और इन्हीं दिनों रमला बेगम इसे फ्लैट में इससे मिलने चली आई तो इसकी सौगवार सी हालत देखते वो परेशान हुई थी। और तब आरज़ू के लाख मना करने के बावजूद वो अपनी दोस्त डॉक्टर को बुलवा गई तो आरज़ू की सांसें मध्यम पड़ी और वो होश आवाज़ से बेगाना एक तरफ को ढह गई तो रमला बेगम इसके नाम लेकर चीखी थी। उन्होंने इसके हाथ पैर रगड़ने शुरू किए क्योंकि इसका वजूद ठंडा पड़ रहा था। इन्हें खुद पर अफसोस हुआ कि वो आज काफ़ी दिनों बाद आरज़ू के पास आई थी। वो जाने कब से बीमार थी। फ्लैट की डोरबेल की आवाज़ पर वो शुक्र करती जल्दी से दरवाज़ा खोल गई तो डॉक्टर के अंदर आने के बाद उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा तो एक और चेहरा इनके सामने उभरा तो वो बेयकीनी से देखते चली गई। एहतशाम, तुम? मेरा बेटा? वो डॉक्टर को भूलती एहतशाम के साथ जा लगी तो वो इन्हें अपने हसार में लेते इनका सर चूम गया था। जब डॉक्टर की घबराई से आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। रमला, प्लीज़ इधर आए। अपनी माँ के साथ एहतशाम भी आगे बढ़ा तो आरज़ू को बेसुध पड़े देखकर इसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के तासुरात झलके थे। क्या हुआ आरज़ू को? एहतशाम के सवाल पर डॉक्टर के साथ रमला ने भी चौंकते हुए इसकी तरफ देखा था। रमला बेगम की आंखों में कुछ ना समझी वाला तासुर आया था। एहतशाम दोनों औरतों को भोले जल्दी से सिर्फ सोफे पर बेखुद पड़ी आरज़ू के पास जाता झुकते हुए इसके गाल थपथपाते से पुकारने लगा। डॉक्टर की सवारी निगाहों पर रमला बेगम जुस्स बुस्स हुई थी। एहतशाम ने झुकी झुकी ही सर उठाए इन्हें देखा था। डॉक्टर, ये मेरी बीवी है, प्लीज़ जल्दी से इसका चेकअप करें। एहतशाम ने बेकरारी से कहा तो वो सर हिलाते आरज़ू की जानिब आई जबकि रमला बेगम वहीं खड़ी रह गई थी। एहतशाम बेटा, मुबारक हो, तुम बाबा बनने वाले हो, मगर इसकी हालत अच्छी नहीं है। ये किसी टेंशन के ज़ेर असर है और फिर ये यहाँ इस फ्लैट में। डॉक्टर वाकई में काबिल थी जो जल्द आरज़ू की हालत का दुरुस्त अंदाज़ा लगा गई थी, मगर अब बोलते हुए वो इन माँ बेटे के चेहरे देखने लगी तो रमला बेगम आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ी थी। ये एक लंबी कहानी अक्सा, फुर्सत में सुनोगी। फिल वक्त तो मुझे तुम्हारे इस एहतशाम बेटे के कान खींचने हैं जो मेरी बहू को मुश्किल में डाले खुद मुल्क छोड़कर ही भाग गया था। और हाँ, बहुत जल्द वलीमे की दावत को कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। रमला बेगम ने खुद को संभालते खुशी से लबरेज लहजे में कहा तो वो आगे से मुस्कुरा दी थी जबकि एहतशाम को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द अमल दे। डॉक्टर कुछ मेडिसिन और हिदायत देती चली गई तो रमला बेगम की मलामती निगाहें अपनी तरफ पाकर एहतशाम ने नजरें चुराई थी, लेकिन वो आरज़ू के पास से उठा नहीं था। वो इसका हाथ पकड़े नरमी से सहलाता वक्तन फ़वक्तन इसके मुरझाए हुए चेहरे पर नजर डाल रहा था। दिल में कुछ अपने अमल पर भी शर्मिंदगी भी सर उठा रही थी। क्या है, दादी बनने की खुशी दी है, फिर भी घूर रही है, हत्ता कि मुझे आपसे नाराज़ होना चाहिए था सब छुपाने पर। एहतशाम मलिक ने मुंह बिगाड़े बोला तो रमला बेगम ने तासुब से सर हिलाया। शर्म कर लो कुछ, अगर सच्चाई पता चल ही गई थी तो सीधा रास्ता नहीं अपना सकते थे, और फिर यहाँ से जाने की वजह? रमला बेगम ने इसे सुनाया तो वो गला खनकारते हुए बोला, वैसे इस वक्त गुस्सा था तो यूँ नहीं तरीका अच्छा लगा आप सबको सज़ा देने का, और वैसे मैं काम के सिलसिले में गया था, काम भी हो गया और मेरा गुस्सा भी कुछ कम हुआ तो आज वापस आ गया था ताकि सबको सरप्राइज़ कर सकूँ, मगर यहाँ आते ही मैं खुद सरप्राइज़ हो गया। एहतशाम ने बोलते हुए आरज़ू को देखा जिसकी पलकें लरस रही थी। वो यकीनन होश में आ चुकी थी। अच्छा, सॉरी सबके लिए। अब क्या आप मेरी बीवी के लिए कुछ बना देंगी? इतनी देर में मैं अपनी बीवी से माफ़ी तलाबी कर लूँ? वो बगैर शर्माए खड़ा हुआ और जब इसने अब जानबूझकर आंखें बंद करके पड़ी आरज़ू को पाँव बाजू में उठाए तो वो चीखी थी। रमला बेगम के सामने एहतशाम की बेबाकी से शर्म से लाल कर गई थी। एहतशाम, छोड़े मुझे, आरज़ू चीखी थी। नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐवी कहीं गिरते गिराते मेरा नुकसान करवा दूँगी। बोलते हुए कमरे में दाखिल होता दरवाज़ा बंद कर गया तो रमला बेगम नफ़ी में सर हिलाते सुकून भरी सांस खारिज करते किचन की तरफ बढ़ गई। साथ ही वो मजहर मलिक को कॉल भी मिला चुकी थी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर इनका भी हक बनता था। एहतशाम ने आरज़ू की मज़ाहमत देखते इसे नरमी से बेड पर उतारा और ख़ुद इसके नज़दीक बैठते इसके कंधे के गिर्द बाजू हाल किया क्योंकि वो इससे दूर जाने के चक्करों में थी। जो भी बात करनी है यहीं बैठ कर करो। एहतशाम ने ज़रा सी सख्ती से कहा तो आरज़ू इसे देखते आंखों में आंसू भर लाई। माफ़ नहीं करोगी?
احتشام نے سر جھکائے کہا تو آرزو نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ جڑا تھا۔ احتشام، میں اگر ان پڑھ جاہل اور دیہاتی لڑکی ہوتی تو آپ مجھے ہرگز قبول نہیں کرتے، تو یہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں، آرزو نے دکھی لہجے میں کہا تو احتشام نے اپنا سر کھجایا تھا۔ مگر تم نہیں ہو ایک ان پڑھ دیہاتی لڑکی، تو میں سوچوں میں بھی کیوں، تم جو ہو مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے بس۔ احتشام کے انوکھے ہی انداز سے، اچھا اور اگر میں سب چھوڑتے آنی کی طرح ایک گھریلو لڑکوں بن جاؤں تو تب بھی آپ کی محبت ایسی ہی رہے گی؟ آرزو نے ایسے جانچنے کی کوشش کی تھی۔ 100% ایسے ہی رہے گی میری جان، کیونکہ میری محبت سچی ہے، اور پھر میری زندگی میں پہلے بھی میرے سامنے بہت سی خوبصورتی پر اعتماد لڑکیاں آئی ہیں، مگر تمہیں دیکھتے میرے دل نے الارم دیا تھا کہ یہ لڑکی مجھے چاہیے۔ احتشام نے سوچنے کا وقت لیے بغیر وضاحت دی تو آرزو کے دماغ پر دھرا بوجھ ہٹا تھا، اور وہ احتشام کا بازو خود پر سے ہٹانے لگی۔ دور ہو مجھ سے، باہر جانا ہے، آنی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ بولی تو احتشام بھی مسکرایا تھا۔ ابھی نہیں میری جان، پہلے ماما بننے کی مبارکباد تو حاصل کر لو۔ احتشام اسے اپنی باہوں میں بھرے خود سے لگا گیا تو آرزو نے بھی تھکے تھکے سے انداز میں اس کے سینے پر سر رکھتے گہری سانس بھرتے آنکھیں بند کی تھی۔ تنزیلہ بیگم کی شادی بھی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، مگر بالکل ایک رملہ بیگم کے شہر کے مخالف شہر میں یہی وجہ تھی کہ ان کا آنا جانا کم تھا اور زیادہ ملاقات ماں باپ کے گھر گاؤں میں ہی ہوتی تھی، اس لیے احتشام سر سے آرزو کے ذات سے انجان تھا۔ تنزیلہ بیگم کے شوہر کی جب وفات ہوئی تب وہ فارما کمپنی کی شروعات رہے تھے، مگر ان کے بعد آرزو نے اپنی ذہانت سے اسے بلندیوں تک پہنچایا تھا، اور پھر احتشام سے نکاح کے بعد رملہ بیگم اور مظہر ملک کے اصرار پر آرزو اپنے شہر کو چھوڑ کر ان کے شہر آ کر اپنا بزنس شروع کر گئی تھی۔